آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ خدا اپنی نظر میں حقیر میں بھی نہ تھا۔ خدا اپنی نظر میں حقیر میں بھی نہ تھا، اس اعتبار سے اس کا اسیر میں بھی نہ تھا۔ بنا بنا کے بہت اس نے جی سے باتیں کی، میں جانتا تھا مگر حرف گیر میں بھی نہ تھا۔ نبھا رہا ہے یہی وصف دوستی شاید، وہ بے مثال نہ تھا، بے نظیر میں بھی نہ تھا۔ سفر طویل سہی گفتگو مزے کی رہی، وہ خوش مزاج اگر تھا تو میر میں بھی نہ تھا۔ میں برگ آخر شہر خزاں تک خاک ہوا، میں برگ آخر شہر خزاں تک خاک ہوا، کھلا کہ موسم گل کا سفیر میں بھی نہ تھا۔ ستم کے عہد میں چپ چاپ جی رہا ہوں فراز، سو دوسروں کی طرح باضمیر میں بھی نہ تھا۔ خدا اپنی نظر میں حقیر میں بھی نہ تھا۔ حقیر بالکل گیا گزرا، کسی کام کا نہیں، وہ شخص جسے حقارت کی نگاہ سے دیکھی جائے، حقیر۔ تو خدا اپنی نظر میں حقیر میں بھی نہ تھا۔ میری نظر میں میری اپنی ذات جو ہے وہ اتنی حقیر نہیں تھی کہ جسے حقارت کی نگاہ سے دیکھی جائے، جس کی کوئی وقت نہ ہو، جسے کوئی ویلیو نہ ہو۔ ایسا میں خود اپنی نظر میں نہیں تھا، میری انا زندہ تھی میرے اندر، میں خود اپنے آپ کو جانتا تھا کہ میں کیا ہوں، میں ایسا حقیر بھی نہیں تھا۔ اس اعتبار سے اس کا اسیر میں بھی نہ تھا، اسی واسطے میں اس کا عاشق بھی نہیں تھا، میں اس کے اس دام میں گرفتار بھی نہیں تھا۔ میں اس لیے کہ بھائی اس کے دام میں گرفتار ہونے کے لیے خود کو حقیر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خود کی اپنی ہستی نہیں مٹا دیتے، اگر آپ بالکل زیرو نہیں ہو جاتے اپنی ہستی کے اعتبار سے، تب تک آپ اسیر نہیں ہو سکتے، اس کی گرفتار نہیں ہو سکتے، صنم کے زلف کے گرفتار آپ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ ہونے کی اگر یہ شرط ہے کہ آپ کو حقیر ہونا پڑے گا، تو میں حقیر نہیں تھا، اس اعتبار سے اس کا اسیر میں بھی نہ تھا۔ خدا اپنی نظر میں حقیر میں بھی نہ تھا، اس اعتبار سے اس کا اسیر میں بھی نہ تھا۔ بنا کے بہت اس نے جی سے باتیں کی، جب وہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا تو باتیں اس کے دل سے نہیں نکل رہی تھی، وہ کچھ سچ نہیں بول رہا تھا، بنا کے بناوٹی باتیں، تصنع والی باتیں وہ مجھ سے کرتا جا رہا تھا۔ تو بنا کے بہت اس نے جی سے باتیں کی، میں جانتا تھا مگر حرف گیر میں بھی نہ تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ باتیں اس کے دل سے نہیں نکل رہی، وہ سچ نہیں بول رہا، وہ بنا کے بناوٹی باتیں وہ کر رہا ہے۔ میں جانتا تھا مگر حرف گیر میں بھی نہ تھا۔ حرف گیر مطلب حرف کو پکڑنے والا، جیسے دامن گیر دامن پکڑنے والا، دست گیر ہاتھ پکڑنے والا۔ حرف گیر مطلب حرف کو پکڑنے والا، نکتہ چینی کرنے والا یا اس پہ اعتراض کرنے والا۔ تو بنا کے بہت اس نے جی سے باتیں کی، میں جانتا تھا مگر حرف گیر میں بھی نہ تھا۔ نبھا رہا ہے یہی وصف دوستی شاید، وہ بے مثال نہ تھا، بے نظیر میں بھی نہ تھا۔ بھئی ہماری دوستی نبھ رہی تھی، شاید یہ دوستی کی خوبی ہے کہ نبھ جاتی ہے دو لوگوں کے بیچ میں، حالانکہ وہ بالکل بے مثال بھی نہیں تھا دنیا میں کہ اس کی مثال ڈھونڈے نہیں ملتی، اور بے نظیر میں بھی نہیں تھا۔ میرا بھی ایسا نہیں تھا کہ میں بالکل اکیلا تھا، میرے جیسا کوئی واحد کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، بے نظیر جس کی کوئی نظیر نہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ دونوں کامن تھے، بالکل نارمل آدمی تھے، بالکل معمولی شخص تھے، اور دونوں میں نبھ رہی تھی دوستی کا جو وصف ہوتا ہے، جو وہ دوستی کے جو وصف ہوتے ہیں اس کے بنا پر ہم لوگ نبھا رہے تھے، دوستی نبھا رہے تھے۔ حالانکہ ہم دونوں میں کوئی ایسا بھی ایکسٹرا آرڈنری کوئی بھی نہیں تھا، نبھا رہا تھا یہی وصف دوستی شاید، وہ بے مثال نہ تھا، بے نظیر میں بھی نہ تھا۔ سفر طویل سہی گفتگو مزے کی رہی، بہت لمبا سفر تھا، اور ہمارا ہم سفر جو تھا بڑی مزے کی گفتگو کرتا تھا۔ وہ خوش مزاج اگر تھا، بڑا خوش مزاج تھا، بات سے بات پیدا کرتا تھا وہ، تو وہ خوش مزاج اگر تھا تو میر میں بھی نہ تھا۔ میر مطلب میر تقی میر، ہر وقت رونے دھونے والا، جن کے آنسو کبھی نہیں تھمتے تھے، جن کا نالہ کبھی نہیں تھمتا تھا۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا۔ تو ایسا رونے والا ہر وقت میں بھی نہیں تھا۔ اگر وہ خوش مزاج تھا تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی خوش مزاجی دکھانی پڑی، میں بھی خوش مزاج تھا۔ تو سفر طویل ہونے کے باوجود بھی سفر بہت آسانی سے کٹا، چونکہ دونوں میں گفتگو بڑے مزے کی رہی۔ سفر طویل سہی گفتگو مزے کی رہی، وہ خوش مزاج اگر تھا تو میر میں بھی نہ تھا۔ میں برگ آخر شہر خزاں تھا خاک ہوا، کھلا کہ موسم گل کا سفیر میں بھی نہ تھا۔ میں برگ مطلب میں پتا تھا، آخری شہر خزاں، خزاں جو گزرا ہے ابھی، خزاں کا موسم، اس کا آخری پتا شاخ پر بچا ہوا میں ہی تھا۔ تو میں بھئی آخری پتے کی کیا بساط ہے، گرا اور خاک میں مل گیا۔ تب جا کر یہ بات کھلی کہ موسم گل کا سفیر میں بھی نہ تھا۔ وہ جب کوئی وی آئی پی آنے والا ہوتا ہے نا، اس کا آگے اس کا ایک سفیر آتا ہے، اس کا ایک کیا کہتے ہیں آپ، اس کا ایلچی آتا ہے، اس کے بعد وہ وی آئی پی آتا ہے۔ تو جیسے کہ شاخ پر اگر یہ برگ آخری
آخر خزاں کا اگر یہ پتہ نہیں ہوتا، اگر یہ بہار کی آمد کی کوپل کی شکل میں یہ پھوٹتا یا نیا پتہ اگر ہوتا تو یہ بہار کا سفیر کہلاتا، موسم گل مطلب بہار کا سفیر کہلاتا یہ کہ بھئی یہ ایک پتہ کھلا ہے نیا، اس کا مطلب کہ موسم بہار اب آ چلا ہے۔ تو میں برگ آخر شہر خزاں تک خاک ہوا، لیکن میں ویسا تو تھا نہیں، میں تو کوئی موسم بہار کا سفیر تو بن کے آیا نہیں تھا، میں تو خزاں کا آخری پتہ تھا۔ کھلا کہ موسم گل کا سفیر میں بھی نہ تھا، ستم کے عہد میں چپ چاپ جی رہا ہوں فراز، سو دوسروں کی طرح باضمیر میں بھی نہ تھا۔ باضمیر مطلب ضمیر والا، جس کے اندر ضمیر زندہ ہو، جس کے اندر انا زندہ ہو، جس کے اندر خودداری زندہ ہو، وہ ضمیر۔ تو باضمیر اگر میں ہوتا تو ستم کے عہد میں چپ چاپ نہیں رہتا، میں اعتراض کرتا، میں آواز اٹھاتا، میں لڑ جاتا اگر میرا ضمیر زندہ ہوتا تو ستم کے عہد میں چپ چاپ میں جی رہا ہوں فراز، لیکن عالم یہ ہے کہ میں ستم کے عہد میں بھی چپ چاپ جی رہا ہوں، میں کچھ نہیں بول پا رہا ہوں، میں ظالم کے خلاف کوئی حرف لا ہی نہیں رہا ہوں زبان پر۔ سو دوسروں کی طرح باضمیر میں بھی نہ تھا، میں ہی صرف باضمیر بے ضمیر میں ہی نہیں تھا بلکہ اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ جب سارے لوگ بے ضمیر تھے، سارے کے سارے لوگ خاموش تھے، تو میرا باضمیر ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اس لیے میں بھی بے ضمیر ہو کے رہ گیا۔ سو دوسروں کی طرح باضمیر میں بھی نہ تھا، ضمیر والا میں بھی نہیں تھا، جیسے سارے لوگ اپنا اپنا ضمیر سب کا سو چکا تھا، ویسے میرا بھی ضمیر سویا ہوا تھا۔ سو دوسروں کی طرح باضمیر میں بھی نہ تھا۔ احمد فراز کی غزل آپ کو پسند آئی ہو تو اسے آپ لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔